بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا، یہ وہ عالم ہے جہاں ہم سب کی روحیں ہمارے جسموں میں ڈالے جانے سے پہلے، ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھی۔ یہ وہ عالم ہے جہاں سب روحوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا تھا، لیکن عالم ارواح کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے ملتے ہی فوراً سے ایک خاص تعلق محسوس کیا ہے، ایسے جیسے آپ اسے ہمیشہ سے جانتے ہوں، یا پھر آپ نے کسی سے ملتے ہی عجیب سی دوری محسوس کی ہے؟ کسی کو جاننے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوا ہو جیسے آپ دونوں میں کوئی تعلق نہ ہو؟ کسی سے پہلی بار مل کر یہ محسوس ہونا کہ جیسے آپ اسے ہمیشہ سے جانتے ہیں، یا کسی سے کئی بار ملنے کے باوجود بھی یہ محسوس ہونا کہ جیسے آپ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ دراصل یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ معاملہ عالم ارواح سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے۔ ہزاروں سو سالوں پہلے جب ہماری روح کو پیدا کیا گیا، تب اللہ نے ہم سب کی روحوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں جمع کیا تھا۔ وہاں جو روحیں آپس میں ملی تھی، جن کے درمیان الفت کا تعلق قائم ہوا تھا، دنیا میں بھی ان روحوں کو ایک دوسرے سے الفت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی خونی تعلق نہیں ہوتا، مگر ان سے ہمیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہم انہیں پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے سے جانتے ہیں، جیسے ہمارا ان سے کوئی گہرا تعلق ہو۔ دراصل وہ وہی روحانی تعلق ہوتا ہے جو عالم ارواح میں ہمارا ان سے قائم ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں سے ہم دوری محسوس کرتے ہیں، ان کی موجودگی ہمیں بے چین کر دیتی ہے، ہماری عادات ان کی عادات سے نہیں ملتی، اسی لیے ہمیں ان سے کوئی خاص تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ بھی یہی ہو کہ عالم ارواح میں ہماری روحوں کے درمیان ہم آہنگی نہ رہی ہو، وہاں ہم دور رہے ہوں، اسی لیے اس دنیا میں بھی ہمیں ان سے دوری محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے عالم ارواح میں، پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی، ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے، اور جو وہاں غیر تھی، یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے محبت اور ہم آہنگی یعنی میل جول رکھتی تھیں، وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گی، اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے مخالف تھیں، وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ پہلی ملاقات میں ہی گھر جیسے کیوں محسوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ قریب رہنے کے باوجود بھی دور کیوں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، اس دنیا میں کچھ بھی یوں ہی نہیں ہوتا، ہر ملاقات اللہ کی حکمت اور فیصلے سے ہوتی ہے۔
سو اگلی دفعہ جب آپ کسی سے ملیں اور آپ کو سکون محسوس ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس تعلق کی قدر کریں، اور اگر کسی سے مل کر اجنبیت اور دوری محسوس ہو تو صبر کریں، کیونکہ ہر تعلق چاہے وہ اپنا محسوس ہو یا پھر پرایا، اللہ کی خاص حکمت سے ہے، کسی خاص وجہ سے ہے، مگر اس بنا پر آپ نے اپنی برائی کا دفاع نہیں کرنا۔ مثلاً اگر کوئی دیندار، نیک اور حق پر چلنے والا شخص آپ کو ناگوار لگے تو آپ نے یہ نہیں سوچ لینا کہ یہ عالم ارواح میں میری روح اس سے نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے یہ ناگوار گزر رہا ہے، کیونکہ اس معاملے میں آپ کے دل میں برائی ہے جسے آپ کو صاف کرنا چاہیے، اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کو جواز بنا کر حرام تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ مثلاً آپ کسی نامحرم سے تعلق قائم کر کے یہ سوچیں کہ ہم عالم ارواح میں ملے تھے، اسی لیے اب ہمارا تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اللہ نے ان تعلقات کو حرام کہا ہے، روحیں ملی ہوں یا نہ ملی ہوں، مگر جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ آپ نے کبھی نہیں کرنی۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا، یہ میل جول اور اجنبیت بعض اوقات روحوں کی اصل فطرت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات اعمال کی مشابہت یا مخالفت کی وجہ سے، یعنی کچھ روحیں اپنی پیدائشی فطرت، مزاج اور طبیعت کی وجہ سے ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ نرم دل اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی نرم دل اور محبت کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سخت مزاج اور غصے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت اور دوستیاں بھی اسی طرح کے مزاج والوں سے ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات روحیں اسی لیے ایک دوسرے کی طرف مائل یا دور ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اعمال، کام اور کردار ایک جیسے یا ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ملتے جلتے ہیں، جبکہ گناہ کے عادی لوگ یا بدکار نیک لوگوں سے اجنبی رہتے ہیں کیونکہ ان کے اعمال اور راستے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے روحوں کا مانوس ہونا یا نہ ہونا صرف عالم ارواح کی ملاقات پر موقف نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ان کی فطرت اور ان کے اعمال بھی اس تعلق کو مزید مضبوط یا کمزور بناتے ہیں۔ آپ کا کردار اور آپ کی عادات آپ کے انسانوں کے ساتھ میل جول پر اور ان کے ساتھ تعلق بنانے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی لیے عالم ارواح میں روحوں کے میل کو جواز بنا کر دنیا میں گناہوں کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔